بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ معزز سامعین گرامی قدر، مختصر سے وقت میں آج آپ کے سامنے چند نہایت ضروری باتوں کو رکھنا ہے۔ گزشتہ کچھ ایام سے آپ نے پاکستان کے اندر دیکھ لیا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر حملے ہوئے، کس طرح انبیاء کی ذات کے اوپر حملے ہوئے، کس طرح شعائر اللہ اور مسجدوں کے تقدس کو پامال کیا گیا، اور ہر واقعے کے بعد ہم نے قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کو بلند کیا، اس کے نعرے کو لگایا کہ یہ غیر قانونی جو حرکتیں ہیں قانون حرکت میں آئے اور ان غیر قانونی حرکتوں کو روک دیا جائے۔ لیکن ہوتا کیا رہا؟ ان میں ٹال مٹول، ان کے اندر سہولت کاری کے فرائض بعد بہت سینئر لیول کے افسران سر انجام دیتے رہے۔ مسجد کی بے حرمتی بھی پرچہ تاخیر سے ہوا، ایک عورت نے رسولوں کی توہین کر دی، پرچہ درج نہیں ہو رہا، ختم نبوت کے اوپر حملے ہوتے رہے، پرچے درج نہیں ہوتے، گستاخوں کو ملک سے فرار کرا دیا گیا۔ وہ بلاگرز آپ کے سامنے، سابقہ حکومتوں کا بھی یہی طرز عمل تھا، اس حکومت کے اندر بھی آسیہ ملونہ بھاگ گئی، وقاص حیدر گریا سابقہ دور کے اندر بھاگ گئے۔ ان ساری باتوں کے نتیجے کے اندر ہم قانونی اور آئینی طور پہ احتجاج تو کرتے رہے، دھرنے بھی دیے، جلسے بھی کیے، جلوس بھی نکالے، لیکن ایک بات بارہا کہتے رہے کہ قانون حرکت میں آئے تاکہ عوام کے جذبات مشتعل نہ ہوں۔ اور آج کیا ہو گیا؟ آپ کے سامنے اس جب محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ملک کے اندر بعض تشدد اور نفرت کے سوداگر جو ہماری کی گئی ساری محنتوں کے اوپر، نیشنل ایکشن پلان، پیغام پاکستان، ملی یکجہتی کونسل، متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہم نے ایک اتفاق و اتحاد کی فضا کو قائم کیا کہ اہل سنت کے مقدسات کی کوئی بندہ توہین نہیں کر سکتا، اس کے اوپر دستخط ہوئے۔ یہ چند نفرت اور تشدد کے سوداگر، ہم نے قربانیاں دی ہیں تکفیر کے فتووں کے خلاف، ہم ایک زبان اداروں کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے کھڑے رہے ہیں۔ ہم تو تکفیر مسلم کو گوارا نہیں کرتے۔ ایک بدبخت اٹھے، وہ تکفیر صحابہ نہیں بلکہ اس صحابی کی تکفیر کر دے جس کو اللہ رب العزت کلام پاک میں کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت ابو بکر ہیں، ان کو صحابی کا لقب تو اللہ نے دیا۔ جو ان کی صحابیت کا انکار کر دے، جو ان کو کافر کہہ دے، ایک مسلمان کو کافر کہنے تھے تو بندہ کافر ہو جاتا اگر غلط کہ ایک صحابی کو کافر کہنے کے بعد قانون حرکت میں نہ آئے، ضابطہ حرکت میں نہ آئے، سٹرگل اور محنت جدوجہد کر کے ایف آئی آرز تو کٹوا دی جائے، اور اس ملعون کے اوپر پہلے بھی 11 ایف آئی آر سی، اب 10 ہو گئی، گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو مذہبی جماعتوں نے یہ محرم الحرام کے اتنے حساس دن شروع ہو چکے ہیں، آج جمعرات کے دن احتجاج کی کال ہے، کل جمعے کے دن ہر مسجد کے باہر مذہبی جماعتوں نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، 9-10 محرم کو مذہبی جماعتیں بڑے بڑے چوکوں اور چوراہوں میں احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک اسی طرح افراتفری کا شکار ہو جائے؟ ہرگز نہیں۔ ہم اس ملک کو نہ شام بننے دیں گے، نہ لبیا بننے دیں گے، نہ عراق بننے دیں گے۔ ہمیں خبر ہے کہ کون یہ فتنہ اور فساد چاہتا ہے، اور اللہ کے فضل سے اس فتنے، فساد اور خون اور جنگ کے راستے میں ہم سب سے بڑی رکاوٹ ہوں گے۔ لیکن کس طرح؟ جب آپ، میں قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے علاوہ پولیس سے، کمشنر سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں، آپ بھی ذمہ دار ہیں، آپ صرف اوپر کے آرڈر کے منتظر ہوتے ہیں۔ اس طرح کی فرقہ واریت پھیلانے والوں کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ مسلمان کسی کو کافر کہ یہ تو فرقہ واریت ہے، ہم بھی کہتے ہیں فرقہ واریت ہے، اور کسی مسلمان کو نہیں کہنا چاہیے، لیکن کسی صحابی کو کافر کہہ دیا جائے، یہ فرقہ واریت نہیں آپ کی نظر میں؟ اس کو فی الفور گرفتار کیا جائے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ 9-10 محرم کو جب شیعہ جلوس نکال رہے ہوں تو اہل سنت حضرت ابو بکر کے دفاع کی جنگ لڑنے کے لیے سڑکوں پہ آ جائیں؟ کیا آپ ملک میں یہ ماحول چاہتے ہیں؟ یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ماحول کیسے ختم ہوگا؟ جب آج ہی آج آپ اس عاصم ملعون کو گرفتار کر لیں گے۔ قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ ضابطے حرکت میں کیوں نہیں آتے؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ عوام حرکت میں آئے؟ احتجاج کرنا ہمارا قانونی آئینی حق ہے، لیکن ہم ان دنوں کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے اس لیے فی الفور سڑکوں کے اوپر جلوس اور جلسے ہوئے ہیں، احتجاج ہم کر رہے ہیں، لیکن پرامن دھرنے دے رہے ہیں، پرامن احتجاجی کال ہے۔ آپ چاہتے ہیں ہم ریلیاں نکال لیں؟ آپ چاہتے ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نکال سکتے؟ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے اس ملک کے اندر عظمت صحابہ کے لیے کٹ بھرنے والوں کا
جو جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور اس کو آپ نے اور میں نے پازیٹیو انداز میں، اس کو پازیٹیو سینس میں ہم نے ڈائیورٹ کرنا ہے۔ اگر ہم اور آپ ہی ان لوگوں کو مشتعل کرنا شروع کر دیں کہ پکڑو دکڑو، یہ سیاست ہم ملک میں نہیں چاہتے، اور انشاءاللہ پاکستان کی ہم حفاظت کریں گے، اور ہمیں پتہ ہے، اور ہم اداروں کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے اس پاکستان کو نہ عراق بننے دیں گے نہ شام بننے دیں گے۔ کبھی وقت آیا انڈیا کے ساتھ بھی جنگ ہوئی، ہم آپ سے پہلے جانوں کو قربان کریں گے، لیکن آپ بھی حرکت میں آئیں۔ بتائیے یہ کون سی لاجک اور کون سا فلسفہ ہے؟ اس کو کیوں نہیں گرفتار کیا جا رہا؟ ایک زلفی بخاری اور ایک زیدی نام کے وزیر اور مشیر اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ پورے ملک کا امن و امان داؤ پہ لگا دیا جائے۔ اسی لیے ہم کہتے تھے کہ تحفظ بنیاد اسلام بل کو منظور کیا جائے۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ جو امن کی پالیسی ہماری کمزوری ہے، اللہ کی قسم کوئی کمزوری نہیں ہے، لیکن ہم وطن میں امن اور سکون چاہتے ہیں۔ شیعہ ہمارے گھروں کے ساتھ گھروں، ایک دیوار کے ساتھ دیوار کر کے رہتے ہیں۔ کیا معاشرے میں وہ فتنہ، میں شیعہ کابرین سے بھی کہتا ہوں، کیا آپ خود اپنے شیعہ بھائیوں کو مشکل میں ڈال رہے ہیں؟ کوئی سر پھرا اٹھے گا کہ شاید یہ سارے شیعوں کا یہی عقیدہ ہے؟ پھر بتائیں آپ کیسے روکیں گے؟ اس کا ایک ہی حل ہے ہماری نظر میں، جو ہم اداروں کو کہہ رہے ہیں، اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ کوئی احتجاج نہیں ہوگا، امن کمیٹیوں میں ہماری نمائندگی موجود ہے، ہر چیز کے اندر ہم امن اور امان چاہتے ہیں۔ ہم تو یہ بھی پہلے سے چاہتے ہیں کہ 9-10 محرم امن سکون کے ساتھ چادر چار دیواری کے اندر گزار دیا جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ کوئی بندہ ماتم کرے، سینہ پیٹے، خون نکالے، ہم اس کا شرعی حکم تو عوام کے سامنے رکھتے رہیں گے، لیکن ہمیں کوئی تکلیف نہیں۔ ہماری علوی سے ذاتی کیا رنجش ہو سکتی ہے؟ اس نے حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر جو الزام اور جو کذب بیانی کیا، ہمیں اس کی تکلیف ہے، پکڑا جائے۔ اور پھر اب جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جناب میں نے یہ یزید کے بارے میں کہا تھا، جناب بطول یزید کے دور میں زندہ تھی، یا یزید کے خلافت کے دور میں حضرت فاطمہ اس کے دربار میں گئی تھی، یا باغ فتح کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ کیسی جھوٹ کی کہانی ہے؟ اور خدا را ہوش کے ناخن لیے جائیں۔ عوام کو، آپ کو پتہ تمام مذہبی جماعتیں اس وقت ایک پیج کے اوپر ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ صرف جمعے کے بعد جلسے جلوس نہ ہو، بلکہ 9-10 محرم کو بھی ریلیاں ہوں۔ یہ صرف ایک ہی صورت میں رکے گا، آپ آج اس کو گرفتار کر لیا جائے، سارے اہل سنت، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی اپنے احتجاج کی کال کو واپس لے لیں گے۔ اور کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم حق نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔